अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम लोग डन हाग में मौजूद हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में 23 मार्च के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है। कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। हमारे बुज़ुर्ग बड़े भाई इनको सुनते हैं, देखते हैं, तो इनसे पूछेंगे ये 50वां मेरे ख़्याल में 15 साल रह गए हैं जब हम 100 साल के हो जाएंगे। 23 मार्च के हवाले से सर क्या कहेंगे? 23 मार्च के हवाले से वो जो कुर्बानियों का ज़िक्र किया जाता है और आजकल के मौजूदा के हालात हैं इसमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है जी कि 23 मार्च जो है वो यौम करारदाद पाकिस्तान है कि इसी रोज़ मीनार पाकिस्तान जहाँ बना है, इसी जगह पर लाहौर में करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की गई थी। शेर बंगाल मौलाना फजल हक ने ये करारदाद पेश की थी। मुसलमानान हिंद ने ये आज़म किया था कि हम अपने लिए एक ऐसा वतन हासिल करेंगे जहाँ पर तमाम तर जुल्म व जौर जो है वो उसका ख़ात्मा होगा, आज़ादी की नेमत नसीब होगी और मुसलमानाने पाक व हिंद जो हैं, बल्कि बर्र सग़ीर के जो मुसलमान हैं वो अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करके रहेंगे जिसमें वो अपने अकायद, अपने ईमान और अपने जो दीन है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। मुसलमानों को उनके जमहूरी हकूक़ हासिल होंगे और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक काबिल फ़ख्र मकाम जो है वो हासिल कर सकेगा। लेकिन मंजिलों ने मिली जो शरीके सफ़र न थे, बाद में कुछ ऐसे हालात गुज़रे, मुल्क बहुत से उतार और चढ़ाव से गुज़रा, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम है कि आज भी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे मौजूद है और एक काबिल तक़लीद और काबिल मिसाल मुल्क के हवाले से जाना जाता है। आजकल के दौर में मुल्क में जो दहशत गर्दी है, जो अफरा तफरी है, वो हमारे दुश्मनों ने रोज़े अज़ल से ही चूँकि पाकिस्तान को मैली नज़र से देखा और रोज़े अव्वल से ही उसको मिटाने की साजिशें, कोशिशें हुईं, जंगें भी हुईं। इन सारी बातों के बावजूद, इन सारी मुश्किलात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज भी कायम व दायम है और आगे की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने, आप ये ना देखें कि पाकिस्तान में क्या नहीं है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या कुछ है। पाकिस्तान ने सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की तजारत है, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो वहदत है, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा ही होता है। बावजूद रुकावटों के पाकिस्तान का आगे बढ़ने का सफ़र जो है वो जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ख्र के साथ अपना कौमी दिन 23 मार्च जो है वो मना रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, जैसा भी है, हमारा अपना वतन है, हमें उससे प्यार है। कहते हैं कि एक वतन वो है जिसमें आप रहते हैं और एक वतन वो है जो आप में रहता है अरे वाह। जब तक आप रहते हैं। हम बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के दिल में हमारा पाकिस्तान है और जब तक हम हैं, हम इस पाकिस्तान का परचम बुलंद रखेंगे। सर अभी शुक्रिया। आपने ये जो एक लफ्ज़ बोला है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, तो ये जो दहशतगर्दी की लहर है जो दुश्मन हमें कमज़ोर करता है, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या या इस तरह के बहुत सारे दूसरे वाक़यात, क्या वजह है कि पाकिस्तान जब थोड़ी सी उड़ान भरने लगता है तो इस तरह की दहशतगर्दी शुरू हो सकती है? इससे क्या पाकिस्तान के पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान के अदारों को, हुकूमतों को, आम आवाम को वो रोका जा सकता है जो आगे बढ़ने से सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता और ये सबसे हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा दुश्मन जो है वो बहुत कमीना है, जी। जिसने हमारे क़याम पाकिस्तान के पहले दिन से ही पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और आज तक वो साजिश पे साजिश करता रहा है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उन्हें हिंदुस्तान जो है वो
مدد بھی دیتا ہے، سپورٹ بھی کرتا ہے، سازش بھی کرتا ہے، لیکن پاکستان کی بہادر عوام نے، پاکستان کی بہادر افواج نے اور دیگر سیکورٹی اداروں نے ہمیشہ ان کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ پاکستان، لفظ پاکستان ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے تحریر ہوا تھا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں جانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ قیام پاکستان میں دی گئی، تب سے لے کر اب تک، جب قیام پاکستان کے لیے بھی قربانیاں دی تھیں اور اب وجود پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے بھی قربانیاں جو ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، ایک تسلسل ہے جو جاری ہے۔ اور چونکہ یہ ایک آن گوئنگ وار ہے، یہ ٹیررزم کے خلاف، یقیناً پاکستان نے پہلے بھی کامیابی حاصل کی ہے اور اب بھی پاکستان ہی کامیابی حاصل کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام میں وحدت جو ہے وہ قائم رہے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کی وحدت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، انہیں ڈسکریج کیا جائے کہ بھئی پاکستان کو ایسے حالات میں وحدت کی ضرورت ہے، نفرتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس صوبے سے ہیں، آپ کس علاقے سے ہیں، آپ کس زبان سے منسلک ہے، آپ کس ذات سے منسلک ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ جب گھر پر حملہ ہو تو پھر کمروں کی لڑائی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی، جب آپ کا گھر ہی برباد کرنے پہ لوگ تلے ہوں تو آپ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو فوقیت نہیں دیتے۔ آج وقت کی یہی آواز ہے کہ آؤ پاکستانیوں مل کر اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، ملک کو آگے لے کر چلیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی کمیاں ہیں ان سے درگزر کریں اور وحدت کا پرچم تھام کر پاکستان کا نام بلند کریں۔ ہمیشہ کے لیے پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ جی چیمہ صاحب، تھینک یو چیمہ صاحب۔ جو ہمارا CNC اس وقت ہے وہ سیاست سے باہر ہے، فوج کو بھی اس نے سیاست سے باہر رکھا ہوا ہے اور مکمل تیاری کی ہوئی ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ جس طرح انہوں نے جعفر ایکسپریس کی معاملے کو ڈیل کیا ہے وہ قابل فخر ہے پوری قوم کے لیے، اور ہم شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جتنے شہداء ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنی عظیم جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ہماری فوج نے یہ مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ اس دہشت گردی کا قلعہ کما کر کے چھوڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔ تھینک یو۔ اقبال یار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کمیونٹی ہالینڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے۔ خان صاحب جی میں تو یہی کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہماری پہچان پاکستان ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں استقامت آئے اور سب لوگ جو ہے نا مل جل کے رہیں اور یہ دہشت گردی ختم ہو، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ میں تو یہ اتنا ہی ایک کہوں گا۔ سچے پاکستانی کی دل کی آواز ہے کہ پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے، پاکستان آگے بڑھے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور جس طرح سے پاکستان کی بہادر افواج اور عوام دیکھیں 80,000 جانیں قربان کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا انشاءاللہ شارٹ بٹ اتنا مضبوط کمنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ السلام علیکم جی، بتائیے گا 23 مارچ کے حوالے سے، اور پاکستان ظاہر ہے بڑی قربانیوں کے بعد بنا، اور اس کے بعد بھی پچھلے 5 10 15 سال میں پاکستانی افواج، پاکستانی عوام نے 80,000 جانیں قربان کی ہیں، دہشت گردی کی لہر ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ پرویز صاحب۔ آج جو ہے قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش ہوا تھا، تو آج ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے، کیونکہ اسی دن سے پھر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ تو اس پاکستان کے لیے ہمارے عام عوام نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فوجی اہلکار ہیں اس نے قربانیاں پہلے بھی دی ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ تو ہم ادھر آئے ہوئے ہیں ان شہداء کے ساتھ اور ان پاکستانیوں کے ساتھ سیلیبریشن کے لیے کہ الحمدللہ ہم ایک بقوت اور خوبصورت اور مضبوط ملک ہے، انشاءاللہ اس کی قربانی کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ محسن صاحب کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے آپ؟ آج کے دن کے مناسبت سے یہی کہنا ہے کہ جی بہت شکریہ۔ آج کے دن کے مناسبت سے یہی کہیں گے جی کہ جیسا کہ
23 मार्च 1940 को हमने इरादा किया था कि हम पाकिस्तान बनेगा। तो अभी हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आज 85वां करारदाद पाकिस्तान का दिन मना रहे हैं हम। तो हमें यही अदा करना चाहिए कि हम जो है ना मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाएं, और जो भी मुश्किलात मसाइल हैं उसमें हम यकसुई के साथ उनको हल करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, अपने जो हुकूमतें हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि हमारा मुल्क जो है मजबूत से मजबूत तर हो जाए, और ताकि हम इन जो मुश्किलात की गर्दाब से बाहर निकल सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त डन हाग दी हेग में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में जो इस वक्त फंक्शन हुआ है 23 मार्च के हवाले, नाज़िम उल जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज के दिन के हवाले में, इस फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम संदिला साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए आज के दिन की मुनासबत से। सर आपका बहुत शुक्रिया, और बड़ा खूबसूरत इवेंट हुआ। क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में, आज के दिन के हवाले में? आज का इवेंट जो है वो मेरे लिए तो एक ख़ास अहमियत रखता भी है, क्योंकि इस वक्त जो एम्बेसी में चूँकि सफ़ीर साहब मौजूद नहीं हैं, इंशाल्लाह जल्द तशरीफ़ ले आएंगे, लेकिन आज जो परचम कुशाई की सआदत मैं कहूँगा वो मुझे नसीब हुई है, उसके लिए अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र है। और उसके बाद ये कि ये एक हमारी रिवायत को भी साबित करता है कि ये जो परचम है आज के दिन इंशाल्लाह ताला ता क़यामत इसी तरीके से कुशा होता रहेगा। हम में से कोई भी होगा, हम लोग होंगे, हमारे बच्चे होंगे, आगे कोई भी होगा, वो इस परचम को इंशाल्लाह ताला सर बुलंद रखेगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आज का जो 23 मार्च है वो आया, और इसको रमज़ान में ज़ाहिर है एक इतवार का दिन भी है, लोग सहरी के बाद कोई आराम करना ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारा वीक जो है वो तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। लेकिन जिस तरीके से अवाम आज तशरीफ़ लाई है यहाँ पे दूर दूर के शहरों से, यानी कि हॉलैंड एक ज़ाहिर है बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी हॉलैंड के जो किनारे के भी बिल्कुल बॉर्डर के बीच शहर हैं, वहाँ से भी जो अवाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं हमारे बड़े प्यारे भाई, तो वो इस चीज़ को साबित करता है कि दिलों के अंदर हमारे जो पाकिस्तान की मोहब्बत है, जिस तरह एक ज़िंदा कौम में होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी तरीके से और बढ़ती चली जा रही है। तो बज़ाहिर यहाँ पे बहैसियत एक सरकार पाकिस्तान के और पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती, और हम भी अपनी कोशिश करते रहेंगे, दुआ भी करते रहेंगे, और आप लोगों की गाइडेंस से इंशाल्लाह ताला इस मोहब्बत को भी मज़ीद हम बढ़ाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, और जो भी मुल्क की तामीर व तरक्की में हमारा किरदार है आप लोगों की मदद से, वो इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर तरीके से अदा करते चले जाएंगे। सर बताइएगा कि पाकिस्तान और हॉलैंड के जो ताल्लुकात हैं ट्रेड के हवाले से, सफारती ताल्लुकात है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? छोटा मुल्क है हॉलैंड, लेकिन ज़ाहिर एक बहुत रिच मुल्क है हर लिहाज से, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर, डेयरी, इस हवाले से पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अहम चीज़ की तरफ निशानदेही की है कि हॉलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क, एक इंडिविजुअली बायलैटरली तो है ही है, उसके अलावा हॉलैंड एक यूरोपियन यूनियन का एक बहुत अहम रुकन है, और हमारे हॉलैंड के साथ जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह बहुत हिस्टोरिकल हैं और बहुत कॉर्डियल हैं, फ्रेंडली हमारे ताल्लुकात हैं। जब 1950s में हॉलैंड को एक बहुत बड़ी कुदरती आफत का सामना करना पड़ा सैलाब की सूरत में, तो ये बताते हुए हमें फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान वाज़ वन ऑफ द कंट्री जिसने उस वक़्त जो भी हमारे वसाइल थे उसके मुताबिक हॉलैंड की एक वो असिस्टेंस की। और उसके बाद से जब भी पाकिस्तान में कुदरती आफात का कोई भी दौर आया, सैलाब आए या इंक्लूडिंग ये जो 2022 के हमारे रीसेंट सैलाब भी थे, तो हॉलैंड के एक्सपर्ट वहाँ पे पाकिस्तान में पहुँचे, जिस तरह की भी इमदाद ये कर सकते थे इन्होंने हमारी की, और उसमें तकनीकी मदद भी शामिल है, उसमें फ़ाइनेंशियल मदद भी शामिल है, इसलिए जो हमारे सैलाब वगैरह या आफात आती रही हैं। तो एक आस्पेक्ट तो रिलेशनशिप का ये है कि हम एक दूसरे की पोजीशन को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि तकालीफ को समझते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जहाँ तक हमसे हो सके एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। दूसरा, ट्रेड के हवाले से हॉलैंड एक बहुत अहम मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान और हॉलैंड की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2 सर बिलियन। ट्रेड के बारे में आप बता रहे थे कि पाकिस्तान और हॉलैंड की जो ट्रेड है वो कितनी है, और आने वाले दिनों में ये कैसी, इसके लिए तो वैसे स्पेशल आपके जो कमर्शियल ताशुन के साथ बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से आप बताएंगे सर? जी बिल्कुल, बड़ा अहम ये सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान को एक बड़ा मसला दरपेश है वो मुआशी चैलेंज ही है, और उससे हुकूमत अपने तौर पे बेहतरीन तौर पे नबरदाज़मा भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशी अशारिये बहुत बेहतर हैं। अब हॉलैंड की उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? जी। पाकिस्तान और हॉलैंड की जो बायलैटरल ट्रेड है, जो दो तरफ़ा तिजारत हम उसको कहते हैं, वो $2 बिलियन के करीब है, और ये मुसलसल तीसरा साल है कि हम ये 2 बिलियन का जो हदफ है वो हासिल कर पा रहे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से।
اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس 2 بلین میں سے تقریباً 1.5 بلین کے قریب $1.5 کے قریب جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں جو کہ ہالینڈ میں آتی ہیں، پاکستان سے ہالینڈ میں جو آتی ہالینڈ میں آتی 1.5 ہیں بلین جی 1.5 بلین کا زر مبادلہ اس ایکسپورٹس کے ذریعے سے ہالینڈ سے پاکستان جاتا ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ کمیونٹی موجود ہے ماشاءاللہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. وہ سارے پروفیشنلز ہیں یا بزنس مین ہیں اور ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور وہ اپنے پیاروں کو جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ بھی ہماری جو فگرز ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق وہ $60 ملین کے قریب جو ہے وہ ایک سالانہ ریمیٹنسز بھیجتی ہے. $60 ملین جی فرام ہالینڈ. ایگزیکٹلی. اچھا اب اس کے بعد آ جاتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ ونس اگین ایک بڑا اہم جز ہوتا ہے. تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کو پاکستان کے اندر زبان زد عام کمپنیز ہیں جیسے فریز لینڈ کمپنا ہے، وہ پیک ہے، لپٹن ہے اور یونیلیور وغیرہ. یہ ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ 70 کے قریب جن کی تعداد ہے انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں. اور ان لوگوں کے جو ریٹرنز ہیں یا جو ان لوگوں کے بزنس کے وہاں پہ جو اچیومنٹس ہیں وہ اس قدر بہتر ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈچ کمپنیز مزید پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی غرض سے آتی رہتی ہیں. ان کو ہم بتاتے بھی ہیں پاکستان کے بارے میں. اور اس کی ایک مظہر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکسپو ہوتا ہے، ٹیکسٹائل کا ایک ایکسپو ہوتا ہے. یورپ کے اندر جو سب سے بڑا ڈیلیگیشن وہاں پہ جاتا ہے وہ ہالینڈ سے جاتا ہے. اس کے علاوہ اب ہیمز ہو رہا ہے انجینئرنگ اینڈ جو سروسز کا ایکسپو ہو رہا ہے انجینئرنگ سروسز کا پاکستان میں اپریل میں. اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے لوگ شریک کریں گے. اور آئی ٹی ایک اہم بڑا شعبہ ہے جس کو گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اس پہ توجہ دے رہی ہے. اور کافی زیادہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں یہاں سے پاکستان میں. اسٹوڈنٹس جی بالکل اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی یہاں سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ میں خود ایک سوری میں اسٹوڈنٹ کے علاوہ جو آئی ٹی میں آپ نے کہا ہے تو آئی ٹی میں پاکستان سے کافی زیادہ بچے یہاں پر کام کر رہے ہیں. آئی ٹی میں اس طریقے سے ہے کہ نہ صرف وہ ہمارے جو بچے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں بلکہ ہم نے بی ٹو بی جو کولیبریشنز ہیں یہاں کی کمپنی پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ اس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایک ویبینار کیا جس میں ہم نے تقریباً 125 کے قریب پارٹیسپینٹس تھے جو کہ ڈچ کمپنیز کے ساتھ ان کو انٹریکٹ کروایا. اور آئی ٹی کی ایکسپورٹس بھی ہماری ظاہری بات ہے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اے آئی اینڈ بگ ڈیٹا ایکسپو ہوتا ہے ہالینڈ میں ایمسٹرڈیم میں. اس میں پاکستان کی طرف سے ایک سال پہلے پہلی دفعہ جو ہے 10 پاکستانی آئی ٹی کمپنیز نے شرکت کی. لاسٹ ایئر بھی ہماری ایک سائزبل آئی ٹی کمپنیز نے اس کے اوپر شرکت کی. تو الحمدللہ یہ جو معاملات ہیں اب بہتری کی طرف اور مزید ترقی کی طرف گامزن ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے فیوچر پروجیکشنز وغیرہ پوچھی اگر میں سیفلی کہوں اگر ہماری یہ ٹریجیکٹری جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہی خاص طور پہ آئی ٹی کے اندر تو انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ویری ویل الحمدللہ. اور ہم یہ اس مارکیٹ کو ٹیپ کریں گے. ہمارے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے. دے نو ہاؤ ٹو ورک. ان کے ورک ایتھکس بہت بہتر ہیں بہت اچھے ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ وی سی اے ویری گڈ فیوچر آف پاکستانی آئی ٹی ایکسپرٹس ان دی نیدرلینڈس. اور جو بھی بی ٹو بی ان کے کولیبوریشنز ہیں اور اوور آل ہماری جو اکنامک پکچر ہے دیٹ از آلسو ویری برائٹ الحمدللہ. مجھے ذرا ایک بات بتائیے گا یہ جو مطلب ظاہر ہے آپ کا جو سفارتکاروں میں آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں پاکستان میں جب بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک دہشت گردی کی لہر آتی ہے. کتنی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو یہاں پہ بتانے میں سمجھانے میں کہ جو پاکستان کا چہرہ کسی پارٹ کا دکھایا جاتا ہے وہ اصل نہیں ہے. جی اس میں 2 چیزیں پرویز صاحب بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان یہ جو قربانیاں دے رہا ہے دہشت گردی کی جنگ میں یہ صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں دے رہا یہ پوری دنیا کے لیے دے رہا ہے. یہ جو ہم ٹیررسٹ جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں جن خوارجیوں سے ہم لڑ رہے ہیں وہ صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. تو ہم یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی قربانیاں بتاتے ہیں اور دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے. دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان نے جو ٹیررزم کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ میچ لیس ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو مسلح افواج ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ جس طریقے سے اس شمع کو نہ صرف بجھنے نہیں دے رہے بلکہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے قربانیاں پیش کر رہے ہیں وہ دنیا کو نظر آتا ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ان کا فوجی ہے جو کہ اگلے مورچوں پہ جا کے ٹیررسٹ کے ساتھ لڑ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. تو دنیا کو بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. دنیا نے ہمیشہ ہماری کنٹریبیوشن کو تسلیم بھی کیا ہے. ہاں یہ ایک چیلنج ہے جس سے ظاہر ہم نمٹ رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے پاس صلاحیت ہے اس کا نمٹنے کی اور یہ چیلنج ہمیں اس قسم کے چیلنجز اوور پاور نہیں کر سکتے. تو لہٰذا دنیا کے لیے بھی ہمارا یہی میسیج ہوتا ہے کہ اس جنگ میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. یعنی یہ کہ یہ جنگ صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے جنگ ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم تو لڑتے رہیں گے.
کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا، انشاءاللہ تعالی ہم تو اس کو لڑتے ہی رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ دنیا ہماری جو سیکریفائسز ہے ان کو اسی طریقے سے پہچانے گی جس طرح ان کی قدر ہے۔ اور وہ سمجھتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ آ جائیں آپ ایک تصویر بنا لیں۔ اوور آل ہماری جو اکنامک پکچر ہے دیٹ از آلسو ویری برائٹ الحمدللہ۔ مجھے ذرا ایک بات بتائیے گا، یہ جو مطلب ظاہر ہے آپ کا جو سفارتکاروں میں آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، پاکستان میں جب بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک دہشت گردی کی لہر آتی ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں آپ کو یہاں پہ بتانے میں، سمجھانے میں کہ جو پاکستان کا چہرہ کسی پارٹ کا دکھایا جاتا ہے وہ اصل نہیں ہے؟ جی، اس میں دو چیزیں پرویز صاحب بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان یہ جو قربانیاں دے رہا ہے دہشت گردی کی جنگ میں، یہ صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں دے رہا، یہ پوری دنیا کے لیے دے رہا ہے۔ یہ جو ہم ٹیررسٹ جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں، جن خوارجیوں سے ہم لڑ رہے ہیں، وہ صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو ہم یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی قربانیاں بتاتے ہیں، اور دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان نے جو ٹیررزم کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ میچ لیس ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ جس طریقے سے اس شمع کو نہ صرف بجھنے نہیں دے رہے بلکہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ دنیا کو نظر آتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ان کا فوجی ہے جو کہ اگلے مورچوں پہ جا کے ٹیررسٹ کے ساتھ لڑ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو دنیا کو بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، دنیا نے ہمیشہ ہماری کنٹریبیوشن کو تسلیم بھی کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک چیلنج ہے جس سے ظاہر ہم نمٹ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس صلاحیت ہے اس کا نمٹنے کی، اور یہ چیلنج ہمیں اس قسم کے چیلنجز اوور پاور نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا دنیا کے لیے بھی ہمارا یہی میسیج ہوتا ہے کہ اس جنگ میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، یعنی یہ کہ یہ جنگ صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے جنگ ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تو لڑتے رہیں گے۔ کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا، انشاءاللہ تعالی ہم تو اس کو لڑتے ہی رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ دنیا ہماری جو سیکریفائسز ہے ان کو اسی طریقے سے پہچانے گی جس طرح ان کی قدر ہے۔ اور وہ سمجھتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ آ جائیں آپ ایک تصویر بنا لیں۔ آ جائیں سر۔